عید ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، بے شک اللہ کے رحمت اور اللہ کی طرف سے فضل کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ اس میں ریجوائس کرو اور خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہ بہتر ہے اس سب سے جو تم لوگ جمع کرتے ہو. عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے، عید کا دن سونے کا دن نہیں ہے. سو آئی ووڈ سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ آل دا مسلمس ٹو ہیو اے بلاسٹ، انجوائے یور عید ڈے. دیکھیں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں. ایک عید، the first Eid comes after the best 10 nights of Ramadan, and the second Eid comes after the best 10 days of Dhul Hijjah. The first Eid comes after the month of fasting, and the second Eid comes after the month of Hajj and Ibadat. The first Eid comes after the best night, which is the night of Laylatul Qadr, and the second Eid comes after the best day, which is the Yawm al-Arafah. Or, if we ponder upon these Eids, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں کیوں پلیس کیا، تو we realize کہ ہمارا جو عید کا تعلق ہے وہ اللہ کے سامنے عبادات سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن سے ہے، کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں ایز اے ریزلٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عید کے دن ہمیں گفٹ کرتے ہیں. تو عید کی جو اصل ایسنس ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا جائے، اور اپنی اصل زندگی کا جو پرپز ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب انسان اپنا پرپز آف لائف فلفل کر رہا ہوتا ہے، تب اسی انسان کے لیے اصل میں عید کا دن ہے. ابن رجب الحمدللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے اور خوشبو لگا لے، عید اس کے لیے ہے جو اپنی اطاعت میں آگے بڑھ جائے. عید اس کے لیے نہیں ہے جو کہ بڑے لیوش مینز آف ٹرانسپورٹ لے لے یا اپنا گھر بنا لے. عید اس کے لیے ہے جس سے گناہ بخش چکے ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ سے راضی ہو چکے ہوں. سو عید واقعی میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ان دنوں میں اسٹرائیو کرتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عید کی نماز میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک رکعت میں سورہ غاشیہ اور دوسری میں سورہ الاعلیٰ، اور سورہ الاعلیٰ somehow ends with بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت بہترین ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے فاستبقوا الخیرات، کمپٹیشن کرو، دوڑ لگاؤ نیکیاں اکٹھے کرنے میں. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب اپنے رب کے سامنے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہو. ایک دن آئے گا جس میں ہم لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی زیادہ ہوتی، اور کاش ہمارے جو برا اعمال نامہ ہے اس میں ایک گناہ کم ہوتا. تو یہ وہ 10 دن ہیں جس میں سابقون آگے نکل جائیں گے، اور جو لوگ لیزی ہیں، لیتھارجک ہیں، اور جو لوگ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جو سابقون ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہیں، مقربون میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے وہ لوگ. سو اف آئی وانٹ فار مائی سیلف، اور آپ اگر اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہم سابقون میں سے بن جائیں، تو یہ وہ دن ہے جن کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے منافع بنائے اور ان 10 دنوں کو بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.